اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں لوگو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو، فاتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، فاتبعونی میری حدیثوں کو حرز جان بنا لو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا، سنت کو گلے کا ہار بنایا، اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹو، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ آج ہمیں یہاں اس بستی میں جمع ہو کر اپنی اور اپنے محبوب کی باتیں کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رضا و رحمت سے قبول فرمائے۔ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل، تحمید و تقدیس اللہ کی ذات اقدس کے لیے اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا، عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین
رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام ہو۔ صاحب و ساتھیوں، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے اور آپ کو اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا، اور پھر ہم پہ فضل کیا۔ انسانوں میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس سے بڑا فضل فرمایا کہ مسلمانوں میں راہ راست پر چلنے والے اہل سنت کے طبقے میں شامل فرمایا۔ اس سے بھی بڑا کرم مولا کا یہ ہوا کہ اہل سنت کے طبقے میں بھی ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہونے کا اعزاز بخشا۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ طبقہ نہیں، الگ تقسیم نہیں، الگ جماعت نہیں۔ اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جس کی سوچ، منہج، نسب العین، پیغام، عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ وہ بات دین ہے جو آسمان سے نازل کی ہے رب نے، اس لیے کہ رب کی بات میں شک، مردوں کی طرح بولو، رب کی بات میں شک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب برحق جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے حضور اقدس صلوات اللہ علیہ کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی۔ 1400 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج بھی اس کتاب کے زیر زبر اور جزم میں فرق نہیں آیا۔ وہ ہند میں ہو، وہ سندھ میں ہو، وہ عرب میں ہو، وہ عجم میں ہو، وہ شرق میں ہو، وہ غرب میں ہو، وہ جنوب میں ہو، وہ شمال میں ہو، جاؤ پوری دنیا کا چکر لگا کر دیکھ لو، زبانیں کوئی ان کی ہوں، کونین کا رب گواہ، قرآن مجید وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، نہ زیر میں فرق ہے نہ زبر میں فرق ہے، اور یہ کلام اللہ ہے۔ اس کی گارنٹی بھی رب اکبر نے آپ دی ہوئی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ بڑی بڑی کوششیں کی گئیں ہمارے زمانے میں، یورپ کے اندر باقاعدہ ایک اس طرز کی الگ کتاب چھاپ کر اس کتاب میں ترمیم کر کے اس کے انگریزی میں ترجمے کر کے مساجد میں بھجوانے کی ناپاک جسارت کی گئی، مگر رب اکبر کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم آپ فرما لیں گے۔ حضرات، دین دو چیزوں کا نام ہے۔ عام سادہ فہم بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم جمع جس لیے ہیں، دین نام ہے رب کے قرآن کا، اور قرآن ہے اللہ کی کلام، اور قرآن نازل ہوا آسمان سے بذریعہ جبرائیل حضور کے قلب اطہر پہ، اور کتاب قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے کائنات میں جو اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو چیلنج کر کے کہتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، مجھے آسمانی کتاب سمجھتا ہے، مجھے ہاتھ تب لگانا اگر تیرا یقین ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، خوب سمجھ لیجئے، جس طرح قرآن لا ریب بے عیب، اس میں شک نہیں ہے، کونین کا رب گواہ، یہ صاحب قرآن جس کے قلب اطہر پہ اترا، وہ پیر، وہ مرشد، وہ رہبر، وہ رہنما۔ یاد ہوگا آپ کو گزشتہ برس میں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی، وہیں سے بات آگے چلانا چاہوں گا۔ پیر منیا جے پیڑ نہ جائے، اس پیر نو کی کرنا ہو۔
مرشد منیا ارشاد نہ حاصل، اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل، اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ حضرات، مرشد، ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا وہ جو صاحب قرآن ہے، صاحب معراج ہے، جو افضل البشر ہے، جو کائنات کا امام ہے، جو انبیاء کا بھی امام ہے، جو امتوں کے اماموں کا بھی امام ہے۔ یہ لفظ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید نے بتایا ہر نبی اپنی امت کی طرف امام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہر نبی اپنی قوم کی طرف امام ہے، اور جو امام رب اکبر نے میرا مقدر بنایا، میرے حصے میں آیا، میری قسمت کو چمکایا، مالک نے مجھ پہ کرم فرمایا، رحمت کی برکھا کو برسایا، وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیشوا، وہ مقتدی مولا کریم نے مجھے عطا فرمایا، جو ہر حوالے سے اعلیٰ و بالا ہے۔ یہ بات آج میرا موضوع نہیں اس طرف جانے کا، اتنا ہی کہوں گا، جو صورت میں اجمل ہے، جو سیرت میں اکمل ہے، جو شان میں افضل ہے، صلی اللہ ہو، توجہ ہے، صلی اللہ ہو۔ حضرات، اس محبوب کی زبان اطہر سے نکلنے والی بات جسے حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے، میں اہل حدیث کا ادنیٰ خادم، علماء اہل حدیث کا نوکر، اور گلستان رسالت کا ادنیٰ چوکیدار، پورے دھڑلے دلائل سے اور براہین سے مزین ہو کر جرت کے ساتھ چھاتی پہ ہاتھ مار کر گردن کو پھلا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ محبوب ہے، وہ مرشد ہے، وہ رہبر ہے۔ کھچو نا، بس بھائی بس، اوہ دو جن گئے، کچھ لاکھ چھڑ دے، بیٹھ جاؤ، مجھے بتائیں، خود آ جائیں گے، یہ بندے کیوں چھیڑتے ہیں ان کو؟ توجہ حضرات، توجہ، پھر اس سے بات کٹ جاتی ہے، دماغ ہل جاتا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں، وہ رہبر، وہ پیشوا، وہ ہادی، وہ مرشد جو مولا نے تیرے میرے مقدر میں بنایا، جو ہر حوالے سے اعلیٰ، پوری کائنات سے اعلیٰ، مخلوقات میں اعلیٰ، زمین و زمان سے اعلیٰ، ساتوں زمینوں آسمانوں سے اعلیٰ، رب کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، کائنات کا رب گواہ ہے، جس طرح محبوب کی ذات اعلیٰ ہے، اسی طرح اس محبوب کی بات بھی، تھوڑا آہستہ بولو، اس کی بات بھی صرف اعلیٰ ہی نہیں، گارنٹڈ ہے، اتھنٹک ہے، ٹھوس ہے، پکی ہے۔ یہی نہیں، اللہ گواہ، جس طرح قرآن مجید میں شک نہیں ہے، اسی طرح حضور کے فرمان میں بھی شک نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید وحی الہی ہے، اسی طرح سرور کونین علیہ السلام کی حدیث اور سنت بھی وحی الہی ہے۔ دلیل، لمبے بحث میں نہیں جاؤں گا، ایک ایک دانہ دیگ میں سے۔ حضرات، صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ۔ شوق تھا ان کا کہ جب سرور رحمت صلوات اللہ علیہ درس فرماتے، بات کہتے، آپ کی زبان سے تو پھول جھڑتے تھے نا، صحابہ تو گردنیں جھکا کر ایسے بیٹھے ہوتے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہماک سے، اطمینان سے، اعتماد سے اور پورے بادب انداز میں۔ آپ کی عادت ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں حضور کی پاک حدیثوں کو لکھ لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جب لکھنے پڑھنے والے بندے بہت تھوڑے تھے، کہتے ہیں میں حضور کی حدیث لکھا کرتا تھا۔ ایک دن وہاں کے وڈیروں نے، کچھ لوگوں نے کہا، عبداللہ ہر بات یار لکھا نہ کر، حضور آخر انسان بھی تو ہے، کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی کس کیفیت میں، کبھی کس کیفیت میں، اس لیے ہر بات نہ لکھا کر۔ کہتے ہیں آج میں بیٹھا اور میں نے آج کچھ نہ لکھا، آ کے ایسے بیٹھ گیا۔
جناب کی بھی نظر رحمت مجھ پہ پڑی کہ آج میرا پروانہ کوئی بات لکھ نہیں رہا۔ جو ہی بات مکمل ہوئی میں آپ پیش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، محبوب یہ لفظ میرے غور سے سننے، میں نے عرض کیا، صحابی کہتے ہیں پیارے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، فدا کا بھی و امی و نفسی و کل ما عندی، سب کچھ آپ پہ قربان۔ پیارے میرا تو شوق ہے، آپ کی حدیث اس لیے لکھتا ہوں تاکہ یاد کروں، گل میری چیتے رکھنی ہے، تاکہ یاد کروں، پھر اس پہ عمل کروں، پھر لوگوں تک پہنچاؤں۔ 3 باتیں میں نے بتائیں، یاد کروں، عمل کروں اور آگے پھیلاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ پیارے صلوات اللہ علیک، آج لوگوں نے کہا یار ہر بات لکھا نہ کر، میں رک گیا۔ سنیے انبیاء کے امام کا جواب، میرے مرشد اعظم اور امام اعظم کا جواب۔ ارشاد فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، میری ہر بات لکھا کر۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس کبریا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اور انگلی سے شہادت کی مبارک انگلی سے اپنے پاک لبوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا حق۔ اور عبداللہ یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، حق کیوں نہ ہو وہ وحی ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ ابتدائی گفتگو کے ساتھ اگلا میسج اور پیغام آج کے اس کانفرنس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ کچھ ہوتے ہیں پروپیگنڈے، اور یہ کچھ بھی آج زمانہ ہی پروپیگنڈے کا، چلے جائیں ہر جگہ پہ بورڈ لگے ہیں۔ اب تو ہمارا ملک یورپ بنا ہوا ہے، کپڑے کی دکانداروں نے بھی وہ لکڑی کے جعلی بابو اور بیبیاں بنا کر کپڑے چڑھائے ہوئے ہیں۔ زمانہ ہے پروپیگنڈے کا، اور پروپیگنڈا متاثر بھی کرتا ہے۔ آج اس کی جگہ سوشل میڈیا لے گیا۔ اللہ اس سے محفوظ فرما لے امت اور قوم کو۔ یہ بہت بڑی وبا اور بیماری ایک کئی ہے۔ چلو یہ ایک ذریعہ پروپیگنڈے کا، یا ایک مثال دے کے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ہندوستان کے زمانے میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے مولوی نے ہتھوڑا ہی رکھا کم شروع تو عید سے پہلے مولوی صاحب کے پیسے ختم ہو گئے، دکانیں ہوتی تھی ہندوؤں کی لالے کی، وہ کھاتا چڑھاتے رہتے، بعد میں کہتے لاؤ بھئی۔ مولوی صاحب گئے، کہنے لگے لالا تھوڑے دن عید میں رہ گئے ہیں، مجھے ذرا ادھار سودا دے دے۔ لالے کا دماغ خراب تھا، اس نے کہا مولوی صاحب بورڈ نہیں پڑھیا، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے۔ اس نے کہا بورڈ میں نے پڑھا مگر میں مولوی ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا مولوی شولوی، جو دماغ خراب ہون پھر ایویں ہی آندے ہیں۔ تو جدو اسی ہل پئیے پھر پتہ لگتا ہاں مولوی شولوی بھی کچھ ہے ہوندے ہیں۔ میں نہیں جانتا مولوی شولوی۔ اس نے کہا چنگا۔ قسمت اس کی کہ نیا گاؤں میں لاؤڈ سپیکر آیا تھا، یہ ہمارے یہاں تو بڑی دیر کے بعد آئے۔ مولوی صاحب چلے گئے، میاں صاحب کہتے تھے ہمارے زمانے اس وقت میں، مولوی صاحب نے سپیکر میں حضرات ایک اعلان توجہ سے سماعت فرمائے۔ لوگوں نے کان کھڑے کیے، بھی کوئی ریڑ گیا، اعلان یہی ہوگا، کوئی بندہ گیا۔ پوری توجہ کروانے کے بعد کہنے لگا حضرات لالا رام چندر وہابی ہو گیا ہے، اس سے سودا نہ لو۔ رام چندر وہابی ہو گیا، سودا نہ لو، پروپیگنڈا نا۔ اب لوگ اپنے امام اور مولوی کی بات مانتے ہیں، لوگ نہ گئے، لالا بیٹھا مکھیاں مار رہا۔ لالے نے 2 دن نکالے، جمعرات کا دن تھا،
مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، مولوی جی مفت للہ ادھار چھٹ، میرے گڑوں پٹا لا جڑا نواں پا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا لالا حوصلہ کر، جمعہ آ لینے دے، میں جمعے پہ اعلان کر دوں گا، ذرا حوصلہ کر۔ اس نے کہا یار سپیکر میں اعلان کرنا نہ کر دے، یہ پٹا میرے، یہ ہے پروپیگنڈا، بات میری سمجھیں، یہ پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح آج بھی پروپیگنڈا۔ میں آج کی مجلس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین وحی الہی کا نام، پہلی بات یہی میں نے بتائی ہے نا، اور وحی میں شک ہے، جو آسمان سے بات اترے اس میں شک ہے نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات کہنا چاہوں گا، اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، توحید کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر محبت، عقیدت اور پیار آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جان سے بڑھ کر، جہان سے بڑھ کر۔ بس صرف 3 روایتیں اس موقع پر عرض کروں گا، 2 صحیح بخاری کی، 1 مسند احمد کی۔ معروف ایک روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، راوی عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک موقع بڑا عجیب تھا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کر رہے تھے، سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیادت میں آپ کے ہمراہ۔ لفظوں کا ہی فرق ہوتا ہے۔ کسی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ تھے عمر میں وہ بڑے، فرمانے لگے بڑے یہ ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ بڑے، بڑی بات تھی اس میں ایک، یعنی تقوی میں، علم میں، طہارت میں، پاکیزگی میں بڑے یہ ہیں، پیدا میں پہلے ہوا۔ باتیں دونوں بتا دی کہ عمر میں میں بڑا ہوں لیکن علم میں یہ بڑے ہیں۔ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ ہم جا رہے تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، توجہ میری طرف رکھیں گے بات سمجھ آئے گی۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک، سرور اور نور، حلاوت اور تراوت میں نے اپنے وجود میں اس طرح محسوس کی، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ حضور کے دست رحمت کی حلاوت، تراوت، سرور اور نور، سارے ترجمے کر رہا ہوں، اس طرح میں نے محسوس کی کہ میں خوشی سے جھومنے لگ گیا، اور میں نے کہا محبوب صلوات اللہ علیک، فداک ابی و نفسی و کل ما عندی، لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ پیارے، آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں، مجھے آپ سے محبت سارے جہان سے، اور چیخ نہ مارے کہ پائی ادھر ٹھنڈا رکھی، سارے جہان سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ کھرے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ ہوتا، الا نفسی، حضور سارے جہان سے بڑھ کر پیارا سوائے جان کے۔ جان بڑی پیاری ہوتی ہے بندے کو، اس کی مثالیں دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، پاکیزہ محفل ہے، وقت بچانا چاہتا ہوں، مثالیں بڑی میرے ذہن میں اپنی زندگی کی یاد ہے مجھے۔ جان بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیال تھا میں نے بہت بڑی بات کی ہے، بات ہے بھی بڑی، بات ہے بھی بڑی، سارے جہان، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار مال منال کاروبار، سارے جہان سے حضور آپ پیارے، ایک جان چھوڑ کر۔ خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، آپ خوش ہوں گے، شاباش کہیں گے، پیشانی پہ بوسہ دیں گے، اپریشیٹ کریں گے، خراج تحسین دیں گے، تھپکی دیں گے،
خوش ہو جائیں گے، مگر گوجرا اور اس علاقہ، اس گاؤں کے 99 گاؤں کے اور اڑوس پڑوس سے آنے والے باشعور اور غیور مسلمانوں، توجہ فرمانا حدیث مبارکہ کے الفاظ پہ۔ عمر فاروق کا خیال تھا اپریشیٹ کیا جائے گا، خوش ہوں گے حضور۔ آپ نے فرمایا لا، حدیث بخاری کی، لا والذی نفسی بیدہی حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر نا، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہ بنا لے گا۔ حضرات ذی وقار، ہم جلسے سنتے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، اور بلا شبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی بیٹری بندے کی چارج ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قرآن سننے سے زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، بندہ عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ پائیو ڈگا گیا دیکھا تو کر حضرات ذی وقار، کرلا سیدھا میرے لگ کھٹک جاندی تار میری، بالکل مجھے چاہیے بات دل سے نکلے، اللہ دل تک پہنچا دے تاکہ کچھ سبق لے کے جائیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ تو ان میں تجربہ تھوڑا، میں اکثر تقریر روک کے پوچھتا ہونا بھی میں کی آخدہ پیا سی، ہوندا اے وے کہ بعض اوقات بندہ بیٹھا اتھے ہوندا تے گوجرا ٹپ گیا ہوندا اتھے ہی ہے، تا میں پوچھا بھلا کی کہہ رہا سی؟ جی ہاں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، جناب چودھری کاشف نواز رضاوہ صاحب، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا، تشریف رکھیں جی۔ چودھری کاشف نواز رنداوا، ناظم سیاسی امور، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور ابھی فیصل آباد میں 16 تاریخ کو ایک بہت بڑا جلسہ عام پی ڈی ایم کا ہونے والا، اس کے کنوینر۔ حضرات، ہم سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، جمعہ سنتے ہیں، بات میں یہ کر رہا تھا، ایمان بلا شبہ بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں یا ہوں گے جو ایک جلسے میں سنے کہ یہ حضور کی سنت ہے اور وہیں پہ عزم بالجزم کر کے اٹھے، پہلی زندگی جو گزری سو گزری، اب میں حضور کی سنت پہ عمل کر کے ہی رہوں گا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہے، مگر لوگوں، اس بوڑھے آسمان میں ایک جماعت دیکھی جسے اصحاب رسول کہا جاتا ہے، جو حضور کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے۔ یہی حدیث بطور دلیل صحیح بخاری کی عرض کر رہا ہوں، جب آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہی حتی اکون احب الیک من نفسک، نا عمر، جب تک جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہ بنا لے گا اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عمر، تجھ پہ اللہ کی کروڑیں رحمتیں نازل ہوں۔ فرمانے عرض کرنے لگے فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے اس گھڑی کے بعد آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی مجلس میں، اسی جگہ پہ، اسی موقع پہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ الحمدللہ ہماری دعوت، ہمارا منہج، ہمارا پیغام حب رسول ہے، یہی بات ہو رہی ہے نا، محبت رسول، اور اس کے لیے دوسری دلیل یہ بھی صحیح بخاری کی، خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، مراد پیغمبر، آپ جانتے ہیں سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں مگر عمر نبی کی مراد ہے۔
باقی آئے ہیں عمر منگوائے گئے ہیں، جھولی پھیلا کر رب سے عمر مانگا تھا اور فرمایا تھا لوگو عمر کا کیا پوچھتے ہو، عمر کی زبان پہ حق نازل ہوتا ہے، یہ زمین پہ مشورہ دیتا ہے، اللہ آسمان سے قرآن بنا دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا عمر تو جس بازار سے گزرتا ہے شیطان راستہ تجھے دیکھ کے تبدیل کر لیتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر میں خوبیاں تھیں اللہ نبی بنا دیتے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کے مانگے ہوئے عمر آج خلیفۃ المسلمین امیر المومنین قریباً 20 لاکھ مربع میل سے اس وقت تک زیادہ علاقے پہ اسلام کا پرچم لہرا چکے تھے، عالم اسلام کا واحد حکمران آج کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں اب کچھ خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے فضل کر دے بیت اللہ اور مدینہ طیبہ کی اللہ رونق کے دوبارہ بحال فرما دے اور عمرے کی بندھنوں کو اللہ دور فرما دے، آ رہی ہیں کچھ خبریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ عمرہ کرنے آئے بے شمار صحابہ اور ساتھیوں کی جماعت ساتھ ہے، حرم کعبہ میں آئے، بیت اللہ کو دیکھ کے دعا پڑھی، اندر چلے گئے، طواف شروع کرنے لگے اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا اے حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کاڑے کو، کیا مقدر اس پتھر کا، پتھر کاڑا مگر ایسا مقدر والا کہ دنیا چومنے کے لیے بھاگی جا رہی ہے۔ اے حجر اسود انی اعلم انکا حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، وہ حجر پتھر نہیں آندے ہیں نا، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اونچی اونچی کہہ رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے میرے اللہ۔ ارے حجر اسود تو نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، اللہ گواہ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کونین کا رب گواہ۔ اور میرے ساتھیوں حرم کعبہ میں آنے والو سن لو، ارے حجر اسود میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا۔ حب رسول عرض کر رہا ہوں، محبت، کہا حجر اسود تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ مدینے والے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگلی بات آج بھی اس پہ عمل ہم کرتے ہیں، پہلے 3 پھیرے احرام کی چادر کو ذرا دایاں کندھا ننگا کر کے اندر سے اوپر کر لینا۔ اب تو زمانہ بدل گیا، جرسیاں کوٹ آ گئے، ابھی کچھ بابے ہیں کھیس لینے والے، پرانی چادر لے کے سفر کرنے والے، لیکن سفر ختم ہو گیا، اب تو گھر سے لیٹرین دور ہو تو وہاں بھی چینگچی کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اب سفر والا معاملہ تو بہت ختم ہے، تقریباً ہیں ابھی بھی شاذ بندے۔ ہم نے دیکھا جب بڑا سفر کرنا ہوتا، اڈے پہ جانا ہوتا، اڈا 3-4 مربع ہوتا یا میل 2 میل ہوتا، تو بابے چادر کو ایسے کر کے اوپر کر لیتے، یہ فطرت ہے تاکہ چادر چلنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ این فطرت کے مطابق اس موقع پہ جب سرور کونین علیہ السلام حرم کعبہ میں آئے، عمر فاروق ساتھ تھے رضی اللہ عنہ، اور مکے کے بڑے بڑے چودھری جگادری سردار قریش یہ حتیم کے اندر بیٹھے تھے بیت اللہ میں اور پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ بس مسلمانہ دی بس ہوگی، پروپیگنڈے والی بات پھر آ گئی، وہ گئے گوڑے پہ ڈھل لگ پہ نہ دے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ جانے کے بعد صحابہ کو پانی اور آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی، بخار ہو رہا تھا، حضرت بلال بھی بخار میں تھے۔
وہ کہنے لگے بس ان کی بس ہوگی. یہ بات کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ پہ پڑی، قائد پہ کی کانوں پہ. آپ نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، پہلے 3 پھیرے رمل کریں گے، حرام کی چادر کشترے اوپر کرو، دایاں کندھا ننگا ہو جائے بائیں کے اوپر ہو. اب سمجھ آ گئی؟ اور رمل 3 پھیرے پہلے حجر اسود سے لے کے حجر وسط تک، 1 2 اور 3 چکر پہلوانوں کی چال چلنا، چھوٹی دڑکی ذرا کس کسا کے، تاکہ سامنے بیٹھے کافروں کو پتہ چلے مسلمانوں میں جان موجود ہے. حضرت عمر کی یہ لبیں ساتھ ملی ہوتی، وٹ دے کے لنگے بقیدہ، اور گزرے وہاں سے. آج فرمایا لوگو مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اسی بیت اللہ میں جب میں حضور صلوات اللہ علیہ کے ساتھ آیا تھا، ہم نے رمل کیا ان کافروں کو بتانے کے لیے. آج کافروں نے حرم میں تو کیا نا، حدود حرم میں بھی، حدود حرم کئی میل باہر ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں سے کافروں کا داخلہ بند غیر مسلم کا. فرمایا وہ حدود حرم میں بھی نہیں آ سکتے. مگر لوگوں، عمر اور ساتھی آج بھی رمل کریں گے. مشرک یہاں نہیں، زمانہ بدل گیا، اس لیے رمل کریں گے. نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کو کرتے ہوئے. وہ گل سمجھ آؤں رہی ہے؟ آئیے تیسری حدیث، اور اس پہ بات اب میں کمپلیٹ کروں گا اپنے پیغام کے ساتھ. یہ روایت مسند احمد میں امام احمد لائے ہیں رحمہ اللہ. صحابی ہیں ایک نوجوان، ان کا نام ہے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ. کیا نام بتایا میں نے؟ ربیہ بن کعب اسلمی قبیلہ ان کا، کعب کا بیٹا ربیہ رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کے متعلق محدثین نے کہا شاب ہمہ الآخرہ. ایسا جوان تھا جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی. شاب ہمہ الآخرہ، جوانی میں بھی آخرت کی فکر کرتا. یہ بیان کرتے ہیں کہ دن کو صحابہ ایک سے ایک آگے بڑھ کر حضور کی خدمت کو تیار ہوتے تھے. مجھے موقع نہیں ملتا تھا. میں نے سوچا ایسا کیوں نہ کروں، میں رات ہی نبی کی چوکھٹ پہ دروازے پہ جا کے گزاروں. شاید رات کے کسی حصے میرے محبوب کو کام پڑ جائے، حضور باہر آئے تو خادم وہاں حاضر ہو. گیا وہاں، ساری رات بیٹھے رہے یہ صحابی. حضور صلوات اللہ علیہ باہر تشریف نہ لائے. محبت کا انداز دیکھیے. اگلی رات پھر آ کے بیٹھ گئے. ساری رات گزر گئی، حضور نہ آئے صلوات اللہ علیہ. تیسری رات پھر آ گئے. پانی ساتھ لاتے تھے. کہتے آج میری قسمت کھلی، سحری کا وقت، اللہ آسمان دنیا پہ رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، اور محبوب سید کائنات امام کائنات صلوات اللہ علیہ دروازہ کھول کے باہر آئے. مجھے دیکھا، فرمایا ربیہ کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا محبوب دن کو تو خدمت کا موقع نہیں ملتا، تو میں تو حضور کئی دنوں سے یہاں بیٹھتا ہوں. کیوں؟ شاید رات کو آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو خادم حاضر بیٹھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ہاں ربیہ پانی کی ضرورت ہے. حضور پانی ہے میرے پاس. فرمایا میں نے وضو کرنا ہے. ربیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے وضو کروایا. حضور اتنے خوش ہوئے کہ چہرہ پر انوار ایسے تھا جیسے کسی نے انار نچوڑا ہو پر. خوش اتنے آپ، چمک رہا چہرہ. فرماتے ہیں آپ نے خوشی میں فرمایا ربیہ، میں نے کہا لبیک صادق آقا، سل، مانگ، سوال کر، جو مانگو گے میں رب سے لے کے دے دوں گا. مانگ جو جی چاہتا ہے. حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور تھوڑا سا وقفہ دے دو، ذرا سوچ کے فیصلہ کر لوں.
गोल्डन चांस है, आला मौका। मेरा कामिल यकीन है जो सवाल करूंगा पूरा हो जाएगा। और ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। थोड़ी देर बाद आप फरमाया, हाँ रबिया सोच लिया? जी हुजूर सोच लिया। रबिया से पूछो रजी अल्लाह अन्हु। कहते मैंने सोचा घर में फक है, पेट पे पत्थर बांधते हैं, क्यों ना नबी से कोई बाग मांग लूं। मैंने अपने ज़मीर और ईमान से कहा रबिया ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है। कहा अच्छा रबिया जन्नत मांग लेते हैं। कहा ये तो सब मांगते हैं, उससे भी अच्छी चीज़ मांगो, दिल से बातें कर रहे हैं। कहा अपने ज़मीर और ईमान से इससे भी अच्छी चीज़ मांगो। कहा ठीक है हुजूर सोच लिया है। फरमाया सल मांग, कर सवाल, बोल क्या चाहिए। कहा महबूब मुझे कायनात की कोई शय नहीं चाहिए, बस एक ख्वाहिश, एक तमन्ना, एक चाहत, एक सवाल, मुराफकतक फिल जन्ना। हुजूर जन्नत में आपका साथ चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुराफकतक फिल जन्ना, हुजूर जन्नत में आपका साथ चाहिए। महबूब आज इतने खुश थे, फरमाया चलो और अगली गल कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और औ गैरा ज़ालिक, हदीस के लफ्ज़ औ गैरा ज़ालिक, कुछ और मांग ला। कहने लगे प्यारे सच्ची बात ये है, आप मिल गए, कायनात मिल गई, मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मिला जो मुझको तेरा नक्शे पा मिला। हुजूर जन्नत में आपकी रफाकत मिल गई तो कायनात की हर दौलत मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हज़रात मैंने अर्ज़ किया हमारी दावत मनहज नस्बुल ऐन पैगाम तौहीद के बाद हुब्बे रसूल है और मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब की एक एक अदा पे कुर्बान हुआ जाए, हुजूर की सुन्नतों को गले का हार बनाया जाए, हुजूर की अहादीस को अपनी जिंदगी की बहार बनाया जाए। इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये तसव्वुर उसी वक्त पैदा होगा जब कायनात में सबसे बढ़कर उनसे मोहब्बत होगी। हजरात इस मोहब्बत की खुशबू को फिर दुनिया में आम करना है। इस मनहज के हामिल अहलुल हदीस अहले सुन्नत हैं। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है मेरे जैसे सादा बंदे की देसी देसी बातें आपने मोहब्बत और प्यार से सुनी। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए, घर बार में बरकत फरमाए। अगली एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, अब ज़माना बदल गया, हालात बदल गए, अतवार बदल गए, तरीके बदल गए। आप भी ज़रा अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। आज दुनिया ग्लोबल विलेज, जेब में हर बंदे ने दुनिया डाली हुई है। और ये बात मैं इधर कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में दुनिया में लोग देख रहे हैं कि अहले हदीसों का नौकर अब्दुल रशीद हिजाजी बात कर रहा। अब दुनिया यहाँ पहुँची है, वाच करती हैं, आपको एजेंसियाँ देखती हैं, हामिलीन किताब और सुन्नत को, मुहम्मदी गुलामों को, हुजूर की मोहब्बत की खुशबू फैलाने वालों को दुनिया देख रही है। आइए इसका तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। ख़त्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना तान कर खड़े हो जाइए। असहाबे रसूल की अज़मत के लिए सीना तान कर खड़े हो जाइए। और मौजूदा हुक्मरान दीन के हुर्रिये को रियासत मदीना का नाम लेके बिगाड़ना चाह रहे हैं। पहले एक मौके पे एक मिर्ज़ई लाते हैं, मशीर बनाते हैं, हमारा प्रेशर देख के बदल देते हैं। अभी कुछ अंदर भी मौजूद है, फिर से ये कोशिश हो रही है ख़त्मे नबुव्वत के कानून के अंदर तरमीम कर दी जाए और 295C में तरमीम कर दी जाए। हज़रात इसी तरह आज एक नया और एजेंडा आ रहा है, एक और नया कानून बनने जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के गैर मुस्लिम को मुसलमान होने की दावत नहीं दी जाएगी। जो दावत देगा वो कैद में जाएगा। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से
کلمہ پڑھنے والے ملک میں کلمے کی دعوت دینے کو جرم بنایا جا رہا ہے۔ در حقیقت اسلام کی تبلیغ کے پابندی اور پہرا لگانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر، آپ کو ساتھ ملا کر، آپ کے جذبات اپنے جذبات میں ملا کر یہ اپنی آواز اوپر پہنچانا چاہتا ہوں کہ سن لو، ہمارا جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے حضور کے پاک دین پہ حملہ کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ مردوں کی طرح بولو اجازت ہے؟ تھوڑا اور مردوں کی طرح بولو اجازت ہے؟ نہیں دیں گے۔ اور حضرات اس طرح کے بہت سارے اور قوانین ان کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اور سالہ پتر سالہ میں نو تو اگے نہ اگلا دیتی، جتنا مجمع مردوں کی طرح یہ فتویٰ اس سے نکل جائیں۔ پوری ہک دا زور لا کے کہنا سی دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا اپنی بات نہیں غیر دیکھ رہے ہیں، نکلیں فتوے سے، نعرہ تکبیر ہو تو مردوں کی طرح جواب دے۔ ویسے میں نعروں پہ نہیں چلتا، نہ نعرے کا کہتا ہوں، میرا وقت اس میں سے مس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آئندہ کسی گفتگو میں کوئی نعرہ لگائے تو آپ نے مردوں کی طرح جواب دینا ہے۔ حضرات اس ریلے سیلاب اور طوفان کے آگے دیوار بنانے کے لیے 16 اکتوبر کو مرکزی جمعیت اہل حدیث اس کی میزبانی کر رہی ہے، جس کے کنوینر میرے برادر عزیز چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب ہیں، ہم ان کے یمین و یسار ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو صرف اس اپنی اپنی سوچ پہ ہر کوئی جائے، سب جماعتیں آئیں گی، ہماری سوچ یہ ہے سب کچھ گوارا ہے، حضور کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، سب کچھ گوارا ہے، حرمت رسول پہ ہم کمٹمنٹ نہیں کر سکتے، سب کچھ گوارا ہے، آمنہ کے در یتیم کے دین پہ حملہ گوارا۔ اس طرح گل نہیں بنی جی تسی نہیں آکھیا حملہ گوارا۔ اس کے لیے باقاعدہ یہاں آپ کو بتایا جائے گا، سواریاں ہوں گی، آپ نے اس دن ٹائم نکال کے صرف اس جذبے سے آنا ہے کہ محمدی پرچم کو لہرانا ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔